Hello and welcome in our news channel JK News Observer. Today my guest, who is a known personality of Kashmir, who is also a constituency in charge of Amira Kadal from PDP, Roof Ahmed Bhatt, who is also a former provincial vice president of National Conference. Assalamu alaikum sir. Welcome. Thank you sir. Sir, आपका एक brief introduction लेना चाहेंगे as party in charge. आपका कितना रोल रहा है आज तक PDP में? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ. मेरी कोशिश है कि जो हमारी लीडरशिप है उनकी जो है स्ट्रेंथन हो जाए, हमारी पार्टी स्ट्रेंथन हो जाए. हमारी कोशिश रही कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे वर्कर्स हैं उन्हें हम यूनाइट करें और जो यहाँ के मेन इश्यूज़ हैं उन पे हमारा हमेशा फोकस रहा है. हमारी कोशिश रही है कि जितने भी जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो उन पे जो है हमारा फोकस रहे. उस पे जो है पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो है यूनाइटली जो है उन चीज़ों पे हम स्ट्रगल करें. जो हमारे बेसिक हुकूक है उन्हें हम रेस्टोर कराने में कामयाब हो जाए. सर, इससे पहले आपकी पीडीपी और बीजेपी की जो कोalition थी उसमें और आज तक महबूबा मुफ्ती का एक एजेंडा रहा है. वो एजेंडा ये है कि एमनेस्टी फॉर द स्टोन पेल्टर्स, विड्रॉल ऑफ द एफआईआर्स एंड रिटर्न ऑफ द पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम एनएचपीसी, राइट? तो आपको क्या लगता है आपकी दोहरी हुकूमत में कितने एफआईआर्स को आपने विड्रॉल किया? कितने ऐसे स्टोन पेल्टर्स थे जिनको आपने रिहा करा? 12,500 एफआईआर विड्रॉ हुए हमारी हुकूमत में. न सिर्फ 12,500 एफआईआर यूथ पे जो लगे हुए थे वो विड्रॉ हुए, बल्कि उसके साथ साथ वन साइडेड सीज फायर हुआ. उसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि इनकी जो बेसिक जो इनका इशू था कि 35A 370 को हम यहाँ से अबॉलिश करें, ये मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया कि 3 साल न सिर्फ इनको हमने लगाम कसी, बल्कि इन्होंने जो एजेंडा ऑफ अलायंस जो पेपर बना एजेंडा ऑफ अलायंस, उसमें इन्होंने लिख के दिया ये जो इनका बेसिक इशू था ये उस पर दस्तबरदार हुए. इन्होंने लिख के दिया कि 35A 370 को ये हाथ नहीं लगाएंगे, जबकि इनके पूरे 100 साल का ये बेसिक इशू था कि 370 को अबॉलिश करना, 35A को अबॉलिश करना. मगर आपने ये तवारीख सुनहरी लफ्ज़ों से लिखेगी कि मुफ्ती साहब की विजन, मुफ्ती साहब की सोच कितनी अजीम थी कि इनके अज़ाइम, इनका एजेंडा होने के बावजूद इनको पावर में जो ये पूरे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त पावर में आए थे, उसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाए. 3 साल ये कुछ नहीं कर पाए. उसके बाद जब महबूबा जी की जब मुफ्ती साहब यहाँ से चल बसे दुनिया से, तो उसके बाद जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा आई तो आपने देखा होगा कि उसने भी न सिर्फ रसाना केस में आपने देखा वो जो बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, उसके बाद उसको मर्डर किया गया था, उस पर कितना स्टैंड उसने लिया, इंसानियत पे वो कितनी खड़ी रही. उनको सैक करवाया जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो बीजेपी के. उसके साथ एफआईआर की अभी आपने बात की, वो हमने 12,500 विड्रॉ किए. उसके बाद हमने एक सीज फायर करवाया, वन साइडेड सीज फायर करवाया. हमारी कोशिश थी पार्टी की कि जो ये रोज़मर्रा जो यहाँ मारदाड़ हो रही है, किलिंग्स हो रही है, इनका अगर अजाला करना है, इन चीज़ों को अगर ख़त्म करना है, इस खित्ते में सिर्फ़ और सिर्फ अमन इस चीज़ से आ सकता है कि अगर मसले कश्मीर को हल किया जाए. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को बैठ कर मसले कश्मीर को हल करना होगा. न सिर्फ यहाँ से मारदाड़, बल्कि यहाँ से इस खित्ते से अगर गुर्बत को दूर करना है तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि जितने भी हमारे मसाइल हैं, मसले हैं, वो बातचीत के ज़रिए टेबल पे हल करने होंगे. जो हमारा बजट डिफेंस पे चला जाता है, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा डिफेंस पे बजट चला जाता है. अगर यहाँ पीस आएगा, अगर अमन आएगा, अगर बातचीत के ज़रिए मसले हल होंगे तो वो पैसा जो है लोगों पे लग सकता है और यहाँ से गुर्बत दूर हो सकती है. सर, आपने 2016 की अगर मैं बात करूं, वापस जाऊं पिछले पास्ट में, आपने इंसानियत की बात की. आपको नहीं लगता 7,550 ऐसे इंजर्ड थे, उनमें से पैलेट विक्टिम्स माइनर्स हुए जो आपकी दोहरी हुकूमत में हुए? तब आपने इंसानियत के नारे क्यों नहीं लगाए? कि आपको नहीं लगता तब आपने लोगों पे जो पैलेट्स इस्तेमाल किए वो इंसानियत के खिलाफ थे? देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ जो है
جو یہاں کی حکومتیں جو بنتی ہیں ان کا صرف گورننس ہے، گورننس پہ ان کا بڑا ہولڈ رہتا ہے. باقی جو یہ ڈیفنس کا معاملہ ہے، اسٹیٹ ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، اس پہ جو ہے اتنی جو ہے گرفت نہیں رہتی ہے. لیکن آپ تو حکومت میں تھے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس ٹائم بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنے یہاں لیڈر صاحبان تھے کہ ان سے بات چیت ہو. جیسے آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ ممبر صاحبان یہاں آئے، پوری گورنمنٹ یہاں آئی. تو یہاں بدقسمتی یہ رہی کہ یہاں کے جو سپریس لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے جو ہے بات چیت کرنے سے انکار کیا، بات چیت نہیں ہوئی. اور ہماری کوشش رہی کہ بات چیت ہو، اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے مانتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلے حل ہوں گے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس کا خمیازہ ہم نے اتنا بھگتا کہ جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی، نہ صرف انہوں نے وڈرا سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں جیل بھیجا، انہوں نے ہمارے لیڈرشپ کو زور زبردستی پارٹیاں چینج کروائی، اذیتیں ہمارے لیڈرشپ کو دی. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پارٹی پریزیڈنٹ میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ کو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیڈر سینئر لیڈر صاحبان ہیں، نعیم صاحب ہے، سرتاج مدنی صاحب ہے، باقی لیڈر صاحب ہیں، وہ ڈٹے رہے، وہ جھکے نہیں، وہ تھکے نہیں. میں سلام ان کو پیش کرتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہے، ہماری پارٹی کو کیسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پیپل فرینڈلی ہیں. ہم لوگوں کی جو ترجمانی ہے احساسات اور جذبات کی، اس کی میڈم محبوبہ مفتی کر رہی ہے، پی ڈی پی کر رہی ہے. ہمارا کور ایشو ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے، آر پار تجارت ہونی چاہیے، راستے کھلنے چاہیے. ہمارے جو بیسک حقوق ہے انہیں ریسٹور ہونا چاہیے، چاہے وہ 35A ہو، 370 ہے، انہیں جو ہے ان چیزوں کو جو ہے واپس دینا ہوگا. تب جا کے یہاں جو ہے پٹری پہ جو ہے یہاں کی پولیٹکس آ سکتی ہے. یہاں کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہر چیز کو جو ہے اللیگلی کیا جا رہا ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، ہر قانون کی جو ہے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. تو یہاں کے بیسک حقوق جو ہے، چاہے وہ بات کرنے کا حق ہو، چاہے ہمارا زمین ہم سے چھینا جا رہا ہو، چاہے ہماری نوکریاں ہم سے چھینی جا رہی ہو، کوئی بھی بات کرتا ہو، چاہے وہ جرنلسٹ بات کرے، چاہے وہ یہاں کا پولیٹیشین بات کرے، چاہے یہاں کا وکیل جو فیٹرنیٹی ہماری ہے، وکلا فیٹرنیٹی ہے، وہ بات کرے، سب کو جیل بھیجا جا رہا ہے، سب کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے. تو کہاں کا انصاف ہے یہ کہ آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کے اپنے جو بیسک حقوق ہے ان سے آپ کو محروم کیا جا رہا ہے، اور زور زبردستی کی بنیاد پہ. جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جو بھی یہاں کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں یہ تو یہاں جلد سے جلد جو ہے پولیٹیکل پروسیس جو ہے سٹارٹ ہونا چاہیے. یہاں جو ہے لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ ریپرزنٹیشن لوگوں کی کرے. یہاں یہ لوگ جو ہے زور زبردستی کی بنیاد پہ جتنے بھی اللیگل اور ان کے جو عزائم ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کی، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرے، یہاں کے لوگوں کے بیسک حقوق کو یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے فار دا ٹائم بینگ ہوگا، اس سے جو ہے یہاں کے حالات خراب ہوں گے دن بدن، اور ان چیزوں سے جو ہے پولرائزیشن ملک میں ہو رہی ہے. ہماری اس سے اکانومی جو ہے ہماری جو ہے مائنس میں چلی گئی، ہمارا جو جی ڈی پی تھا اس کی گروتھ نیچے چلی گئی ہے. انمپلائمنٹ اتنی ملک میں بڑی ہے کہ کروڑوں میں لوگ انمپلائمنٹ ہو گئے ہیں، ان سے جو نوکریاں ان سے چھینی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ انصاف نہیں ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سٹیٹس ہیں، ان کے جو حق ہے انہیں وہ واپس دینے ہوں گے. ان ہر انسان کا سننا ہوگا. ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ ہم عزت سے جیے، ہم سر اٹھا کے جیے. جو ہے زور زبردستی کی بنیاد پہ جو آپ ہم پہ جو ہے فورس کر رہے ہو، چاہے ہمارے جو جوان ہیں ان سے جو ہے زور زبردستی کی بنیاد پہ اللیگلی ان کی نوکریاں چھینی جا رہی ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے، پولیٹیشنز کو بند کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بربادی ہوگی، بربادی ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حقیقت پسند بننا چاہیے. حقیقت یہ ہمیں سکھاتی ہے
کہ ہمیں مسئلے کشمیر پہ بات کرنی ہوگی, ہمیں اپنے نیبرز سے جو ہے سارے مسئلے جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کرنے ہوں گے, جتنے بھی گریونسز ہیں وہ دور کرنے ہوں گے. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا جو ہماری فارن پالیسی رہی, چاہے ہمارے نیبرز تھے, چاہے اس میں نیپال کی بات کریں ہم جو ہے بنگلہ دیش کی بات کریں, بھوٹان کی بات کریں, کل تک وہ ہمارے الائز تھے, آج وہ ہمارے خلاف ہے. آپ دیکھیے چائنا جو ہے لداخ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ دیکھیے کہ 2-3 بار مسئلہ کشمیر کو جو ہے UN میں جو ہے اٹھایا گیا, یورپین یونین میں اٹھایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناقص کارکردگی ہے, یہ ان کا فیلئر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں جو ہے لوگوں نے اس چیز کو رد کیا ہے. دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکا ہے, اکانومی کا دور ہے. دنیا میں اکانومی بڑھنے سے ملک پراسپر ہو جاتے ہیں, اکانومی جو ہے مائنس ہونے سے, اکانومی ٹوٹنے سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ سیریسلی سوچنا ہوگا. ہم سب کو یونائٹلی جو ہے یہ جو ہمارے ملک میں جو یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے, جو یہ مذہب کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے, اسے روکنا ہوگا. ہمیں جو ہے انسانیت کا جو ہے سب سے بڑا مذہب ہے, اس پہ جو فوکس کر کے ہمیں یونائٹلی ایک دوسرے کا سمان کرنا ہوگا, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی, تب جا کے ہم آگے چل سکتے ہیں. आपको रोकना